بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے تیسرے باب کے دوسرے حصے کے 5ویں سبق یعنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہے مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے MCQs کے بارے میں۔ نمبر 1، جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ماں کے قدموں میں ہے۔ نمبر 2، کون سا شخص 2 انگلیوں کی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا؟ 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا۔ نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی وصیت فرمائی عورتوں کے ساتھ۔ نمبر 5، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی۔ مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے تھے؟ جواب، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے، ان کو خوش آمدید کہتے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ نمبر 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت، یہ ہیڈنگ لگا لیجئے، جہاں ہیڈنگ کی ضرورت ہو وہاں ضرور لگائیے، اس سے اچھا تاثر پڑے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6695۔ نمبر 3، سوال نمبر 3 ہے، معاشرتی زندگی میں خواتین کے احترام کے حوالے سے ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جواب، ہیڈنگ لگا لیجئے، معاشرتی زندگی میں خواتین کے احترام کے حوالے سے اقدامات۔ معاشرتی زندگی میں خواتین کے احترام سے متعلق درج ذیل اقدامات اٹھانے چاہیے۔ نمبر 1، خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ان پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے اور ان کا مذاق اڑانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، خواتین کے تعلیمی اداروں کے باہر غیر ضروری ٹہلنے اور رکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تفصیلی جواب دیں۔ اس میں ایک ہی سوال ہے۔ سوال ہے، سیرت طیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ جواب، ہیڈنگ لگا لیجئے، خواتین کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت و تکریم عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی عورت کا احترام کیا، یہاں نے لگا لیجئے گا، بذات خود بھی عورت کا احترام کیا اور امت کو بھی بتا دیا کہ خواتین کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3895۔ پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ بیٹیوں کی پرورش سے دنیا و آخرت میں اجر ملتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اب میں نے اس کا کلر چینج کر دیا ہے، تو یہ کتاب میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اضافی معلومات ہیں۔ اس طرح کی اضافی معلومات جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی، میرے پاس ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی، اور ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی، ٹھیک ہے، اور خود نہیں کھائی۔ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1418۔ اسلام سے قبل عرب کے کچھ قبائل میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی کبھی رسم موجود تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اسے کم تر جانے، نہ بیٹے کو اس پر فوقیت دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 5146۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ ماں کو اچھا سلوک کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ حدیث بھی اضافی ہے، نے فرمایا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کیا، اس کو آپ اس طرح کر لیں، اس نے پھر عرض کیا، ٹھیک ہے، اس نے پھر، ٹھیک ہے، اس طرح لکھ لیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں۔ اس نے پھر عرض کیا، ٹھیک ہے، اس نے پھر عرض کیا، پھر کون؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے والد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائی تو ان کے احترام میں اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور بہت دیر تک ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انتہائی اچھا سلوک کیا۔ وہ غزوہ حنین کی قیدیوں میں شامل تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھایا۔ نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اگر تم چاہو تو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو، اور اگر تم چاہو تو اپنی قوم میں چلی جاؤ، میں تم کو رخصت کر دوں۔ شیمہ نے عرض کیا، میں اپنی قوم میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سا مال اسباب دے کر رخصت کیا۔ سیرت ابن حشام حصہ 7۔ ہمیں بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔